1967 میں اسرائیل اور اس کے ہمسایہ عرب ممالک کے درمیان جنگ چھڑی تھی۔ یہ جنگ صرف 6 روز جاری رہی، لیکن اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ میں ہوں انجینئر حافظ محمد عدنان۔ فلاح کی منی سیریز کی تیسری قسط میں آج ہم بات کریں گے کہ جون 1967 میں ہونے والی جنگ جس نے فلسطینیوں کی زندگی تا حیات بدل کر رکھ دی۔ 5 جون صبح 7:40 تل ابیب میں وزارت دفاع کے دفتر میں ہر ایک سانس روکے بیٹھا تھا، کیونکہ حملے کا لمحہ قریب آ چکا تھا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ وہ دشمن کو سوچنے کا موقع ہی نہ دے اور نہایت سرحد سے مصر سے آغاز کر کے عرب فضائیہ کے تمام اڈوں کو تباہ کر دے۔ مصر اور دیگر عرب ملکوں کے برعکس اسرائیلیوں نے اپنی پوری تیاری کی تھی۔ انہوں نے مصر، اردن اور شام کے ہوائی اڈوں کی مکمل تصویر حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں جاسوس مشن بھیجے۔ ہر پائلٹ کے پاس اہداف کی ایک کتاب تھی، جس میں اس کے محل وقوع اور دفاع سے متعلق تفصیل موجود تھی۔ حتیٰ کہ انہوں نے ریڈیو کال سن کر بڑے عرب کمانڈروں کی آوازوں کو شناخت کرنے کے لیے نظام بنا لیا تھا۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ فیلڈ مارشل عامر اور مصر کی اعلیٰ قیادت سینا میں موجود ایک ہوائی اڈے بیرتمادہ میں ملاقات کر رہے تھے۔ اجلاس شروع ہونے کو تھا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بم گرانا شروع کیا۔ فوجی جنرل اتنے حیران تھے کہ ان کے ذہنوں میں پہلا خیال بغاوت کا آیا یا مصر کے ساتھ کسی قسم کے دھوکے کا۔ عامر اپنا جہاز اڑانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہیں جہاز اتارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، کیونکہ مصر کے سبھی ہوائی اڈوں پر حملہ کیا گیا تھا۔ ادھر تل ابیب میں ایزر وائز مین بہت خوش تھے۔ حملے ان کی توقع سے اچھے جا رہے تھے۔ انہیں دشمن کے خلاف حیران کن کامیابی ملی تھی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو فون کیا، ہم جنگ جیت گئے۔ اس دن اسرائیل نے اردن اور شام کی فوج کے بیشتر ہوائی اڈے تباہ کر دیے۔ فضاؤں پر اسرائیل کا قبضہ تھا۔ اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں مصری فضائیہ ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ اسرائیل نے شاہ حسین کو متنبع کیا کہ جنگ میں شامل نہ ہوں، لیکن انہوں نے ذہن بنا لیا تھا، اس لیے انہوں نے اردن کی قابل فوج کو مصر کے نااہل جنرل کے ماتحت دے دیا۔ یروشلم میں لڑائی کے آغاز کے آدھے دن بعد ہی اردن کی فوج نے فائر کھول دیا۔ شاہ حسین نے اسرائیل کی جانب سے جنگ سے دور رہنے کی صورت میں بچ جانے کی اشاروں کو درگزر کیا۔ 1966 میں سیموا ریڈ کے بعد انہوں نے اسرائیل کی یقین دہانی پر بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ مصر کے ساتھ فوجی اتحاد سے نکلے تو وہ اپنا تخت کھو دیں گے۔ جنوب میں اسرائیلی زمینی فوج صحرائے سینا میں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ادھر مصری فوج بھی بہادر سے لڑ رہی تھی، لیکن وہ اسرائیلی فوج کی طرح حاضر دماغی میں تربیت یافتہ، لچکدار اور پھرتیلے نہیں تھے۔ قاہرہ میں فوج کے صدر دفتر میں کمانڈرز گھبراہٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ جنرل صلاح الدین حدیدی مان چکے تھے، جنگ آدھی ہاری جا چکی ہے اور یہ مصر کے لیے بدترین شکست تھی، لیکن باہر سڑکوں پر لوگ جشن منا رہے تھے۔ حکمران جماعت کی جانب سے فراہم کی گئی بسوں پر لوگ شہر میں آ رہے تھے۔ وائس آف عرب خبروں اور سچ کا ایک قابل بھروسہ ذریعہ تھا اور وہ سراب پھیلا رہا تھا۔ رات 8:17 پر وہ یہ خبر دے رہا تھا کہ 86 اسرائیلی طیارے مارے گرائے گئے ہیں اور مصر ٹینک اسرائیل میں گھس گئے ہیں۔ صحرائے سینا میں موجود جنرل محمد عبد الغنی بڑھتی ہوئی دہشت کے ساتھ یہ خبر سن رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ سب بکواس ہے۔ 5 دنوں میں اسرائیل نے مصر، اردن اور شام کی فوجوں کو اکھاڑ پھینکا۔ اس نے مصر سے غزہ کی پٹی اور صحرائے سینا، شام سے گولان کی پہاڑیوں اور اردن سے مغربی پٹی اور مشرقی یروشلم کے علاقے چھین لیے۔
2000 سال میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے مقدس مقام یروشلم پر یہودیوں کا قبضہ ہوا، جس کے بعد مزید فلسطینی بے دخل، فرار اور قتل عام ہوئے۔ تاہم یہ 1948 کے پیمانے پر نہیں ہوا۔ 1967 میں جب شکست کی درست خبر سامنے آئی، ناصر اور عامر اپنے مسکن میں لوٹ آئے اور انور سادات نے بحیثیت صدر اسرائیل کے ساتھ تاریخی امن معاہدہ کیا، جس کے بعد انہی کے محافظ نے قتل کر دیا۔ ناصر نے استعفیٰ دے دیا، تاہم لاکھوں لوگوں کے احتجاج کے بعد انہیں یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اس کے بعد وہ اپنی وفات تک 1970 تک اپنے عہدے پر قائم رہے۔ فیلڈ مارشل عامر کی موت پر اسرار حالات میں ہوئی۔ ان کے خاندان کے مطابق انہیں زہر دیا گیا۔ اردن کے شاہ حسین نے مشرقی یروشلم کھو دیا، لیکن ان کا تخت باقی رہا۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ مذاکرات جاری رکھے اور دونوں ممالک میں سن 1994 میں امن قائم ہوا۔ شام میں فضائی فوج کے کمانڈر نے 1970 میں اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ان کا نام حفیظ الاسد تھا اور سن 2000 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد ان کے جانشین بنے۔ اسرائیل میں وزیر اعظم اشکول سن 1969 میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ ان کی بیوہ مریم کا کہنا تھا کہ وہ جنگ کی شام وزارت دفاع سے جبراً نکالے جانے کے صدمے سے کبھی نکل ہی نہیں پائے۔ اشکول کے جانشین گولڈا میئر کو سن 1973 میں خبردار کیا گیا کہ شام اور مصر ایک اچانک حملے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اسرائیلی اب تک سن 1967 میں مخالفین کو دی گئی شکست کے گھمنڈ کے زیر اثر تھے۔ اس جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کی کافی مدد کی۔ 1967 کے بعد امریکیوں نے اسرائیل کو ایک نئی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا۔ انہیں نوجوان سربراہ سے محبت ہو گئی جنہوں نے 3 عرب فوجوں کو شکست دی۔ اسرائیل اور فلسطین پر سن 1967 کی جنگ کے اثرات مرتب ہوئے اور اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر قبضہ شروع کر دیا، جو آج نصف صدی کے بعد بھی جاری ہے۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں کو ریاست میں ضم کر دیا، جسے عالمی طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جنگ کے ختم ہوتے ہی اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین نے فتح کی دل فریب اور پرکشش چمک دھمک سے متعلق خبردار کیا۔ ایک تھنک ٹینک سے خطاب میں انہوں نے کہا، ان خطوں میں رہنا یہودی ریاست کو بگاڑ دے گا یا شاید اسے تباہ کر دے۔ اسرائیل کو یروشلم کو پاس رکھتے ہوئے باقی علاقے عربوں کو لوٹا دینے چاہیے، چاہے یہ امن معاہدے کے تحت کریں یا اس کے بغیر ہی۔ نقشے پر اسرائیلی ریاست کا گولان سے سوئس تک پھیلاؤ اور دریائے اردن کی لمبائی دیکھ کر اسرائیلی وزیر خارجہ ابا ایبان اسے امن کی ضمانت کے بجائے جنگ کے دعوت نامے کے طور پر دیکھ رہے تھے، لیکن اسرائیل میں کسی بھی احتیاط کو مکمل رد کر دیا گیا، کیونکہ ان کی فوج نے عربوں سے نمٹا تھا۔ مذہبی رجحان رکھنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ یہ فتح ایک معجزہ تھی اور خدا نے انہیں عطا کی ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ فلسطینی اسے اپنی زمین قرار دیتے اور اپنے مقدس مقامات کی حفاظت اپنا فرض سمجھتے تھے۔ جنگ کے 1 ماہ بعد ہی امریکی صدر جانسن کے مشرق وسطیٰ کے لیے مشیر باب اینڈرسن نے خبردار کیا کہ یروشلم کی عربوں کے لیے خاص اہمیت ہے۔ بعض اسرائیلیوں کا خیال تھا کہ بعض خطوں میں امن معاہدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن مشرقی یروشلم اس کا حصہ نہیں تھا، بلکہ مغربی پٹی سے اس میں داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اگست میں خرطوم میں ہونے والے اجلاس میں عرب ریاستیں ایک ایسے ملک کو عزت دینے کے حق میں نہیں تھیں جس نے ان کی تذلیل کی۔ عرب رہنماؤں کا کہنا تھا، اسرائیل کے ساتھ کوئی مذاکرات، کوئی امن معاہدہ نہیں ہوگا۔ سن 1967 کی شکست فلسطینی نیشنل موومنٹ کے آغاز کا باعث بنی۔ اس سے پہلے فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن
ناصر کی کٹھ پتلی کے طور پر کام کر رہی تھی، جس کے ذریعے در حقیقت فلسطینیوں کو استعمال کیا جا رہا تھا، نہ کہ ان کی آزادی کی جنگ میں مدد کی جاتی۔ 1967 کے بعد یاسر عرفات اور ان کی جماعت الفتح نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ 1968 میں 3 ماہ کے دوران درجنوں حملوں کے بعد اسرائیل نے اردن کے کیمپ میں واقع تنظیم کے صدر دفتر پر حملہ کیا۔ انہیں غیر متوقع طور پر فلسطینی گوریلوں اور اردن کے اسلحے کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار اسرائیل نے کرامہ کو تباہ کر دیا، تاہم کئی گھنٹوں تک سڑکوں پر جاری رہنے والی اس لڑائی میں ان کے 30 جوان مارے گئے۔ اس لڑائی میں الفتح کے 100 جنگجو ہلاک ہوئے اور انہیں قومی ہیرو قرار دیا گیا۔ یاسر عرفات قریب المرگ فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ بنے، جہاں فلسطینی لبریشن کی پہچان اور بین الاقوامی شخصیت بن گئے، وہیں وہ اسرائیلیوں کے لیے دنیا کے بدترین دہشت گرد قرار پائے۔ سن 1967 کی جنگ نے اسرائیل کو قابض بنا دیا، جو باقی ہر چیز سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ یہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کے لیے ایک تباہی کا باعث تھا۔ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین سے سرکشی کرتے ہوئے یہودی بستیاں تعمیر کی۔ قوانین کے مطابق قبضہ کرنے والے مقبوضہ اراضی پر اپنے لوگوں کو آباد نہیں کر سکتے، لیکن اسرائیل اسے مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ ابا ایبان نے پیشگوئی کی تھی کہ فلسطینی آزادی، تفاخر، عزت اور پرچم کا ذائقہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ سن 1967 کی جنگ کے بعد کے حالات کو سدھارنے کے لیے 90 کی دہائی میں مذاکرات شروع ہوئے۔ سن 1993 میں امریکی صدر کلنٹن کی میزبانی میں اس وقت کی اسرائیلی وزیر اعظم پیٹزک ریبن نے اپنے پرانے دشمن یاسر عرفات سے ہاتھ ملایا۔ امن عمل میں دونوں جانب سے کمیاں دیکھنے میں آئیں۔ انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلیوں نے اسے سنجیدگی سے لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے ان کے اس پورے خطہ زمین پر حکومت کے خواب کو دھچکا لگا جو خدا نے انہیں دی تھی۔ سن 1995 میں ایک انتہا پسند یہودی نے وزیر اعظم ریبن کو تل ابیب میں قتل کر دیا۔ ان کا قاتل اتنا خوش تھا کہ اس نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جو یہودیوں کے لیے خطرہ تھا۔ ریبن اسرائیلیوں کے لیے بہت اہم تھے، وہ اپنے تحفظ کے لیے ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ امن عمل شاید ریبن کے ساتھ ناکام ہوا، لیکن ایک ایسے شخص کے بغیر امن ممکن بھی نہیں تھا جس نے 1967 کی جنگ اور فلسطینیوں کے تشدد کے دوران فوج کی قیادت کی۔ 1967 کے 54 سال گزرنے کے بعد کئی دوسرے امریکی صدور کی طرح جو بائیڈن کو امید ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن عمل میں مدد کریں گے۔ اگر ان کے خواب بات چیت میں بدلتے ہیں تو ایسے خطے کے مستقبل کا تعین ہوگا جس پر 6 دن کی جنگ کے بعد قبضہ کر لیا گیا۔ یہ ایک غیر معمولی انسانی ڈرامہ تھا جس میں ایک اسرائیلی نسل کو بھاری کامیابی ملی، جبکہ اربوں کے بچے اور ان کے بچے اس جنگ کے باعث بننے والے دنیا میں امن سے نہیں رہ پائے۔